اب کیا کہیں گے ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کے خیالات ہیں، اور اس نسل کے اگر یہ خیالات ہیں تو پھر آئندہ نسل کے متعلق آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کھل کر ملحد بے دین یعنی اور کھل کر کافر نہیں ہو جائیں گے؟ کب سوچیں گے؟ جب قبروں میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ محنت ہوتی تھی، بھائی ایمان والوں کو نماز کی دعوت ہو، ایمان والوں کو آپ اکرام مسلم کی دعوت ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت ہو۔ اب تو ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں، یہ کسی سرپنچ صاحب، پروفیسر صاحب، کسی جے صاحب، اے صاحب، ڈی سی صاحب نہیں، یہ مولوی صاحب کے گھر کا مسئلہ بھی ہے جناب۔ کفر ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور آج ہی ابھی ہمارے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بتایا کہ مینڈل کا ایک لڑکا تھوڑے عرصے پہلے وہ یہودی ہو گیا، اور انہوں نے بہت ساری رقم اس کو آفر ہی نہیں کی بلکہ ادا بھی کر دی، پھر ایک چپ بھی اس کے ساتھ انہوں نے لگا دی اس کے جسم پر، اور پوری طرح 24 گھنٹے میں اس کی نگرانی کرنا شروع کی، وہ ان کے کنٹرول میں رہا۔ وہ گھر آیا، مسجد میں شب برات کا پروگرام تھا، اس میں گیا تو اس پر باقاعدہ اس کی انکوائریاں ہوئی، اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پورے طریقے سے تم بدلے نہیں ہو۔ وہ اتنا کنفیوژن کا اور ڈپریشن کا شکار ہوا، اتنا وہ دماغی اعتبار سے اپسیٹ ہو گیا کہ وہ خودکشی کر بیٹھا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں مفتی اقبال صاحب سے نہیں پوچھ رہا، میں آپ جو بالکل عالم نہیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایمان پر مرا؟ برباد ہو گئے ہم، اور اللہ کی قسم، مولوی صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں یا ڈی سی صاحب ہوں، اگر فکر نہ کی گئی تو قرآن حکیم کی وہ آیت اس کو اپنے لیے خدا کے عذاب کا ایک الارم سمجھیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم تبدیل ہو گئے اور تم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہارا سودا کسی دوسری قوم سے کریں گے، تبدیل کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ایک طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور تم خوش ہو گئے کہ لوگ، اور دوسری طرف سے اللہ تمہیں کان پکڑ کر نکال دیں گے کہ تمہاری کوئی ضرورت، تم کلمہ پڑھنے کے بعد خدا کے باغی ہو، تم محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کی عملی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو یہ تھا کہ کبھی کبھار بندہ عمل نہیں کرتا تھا، اب تو مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ ایک کالج کا پڑھا ہوا ہمارا نوجوان، ماشاءاللہ سنت کے مطابق اس نے لباس پہنا ہوا اور ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، یعنی، اور گھر کی ایک نوجوان، اس کی ہی بہن، کزن ہے یا حقیقی ہے، وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور اپنے شوہر کو ملک سے باہر فون کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے وہ گوبر ڈالنے جا رہا ہے، یعنی اتنی شلوار اوپر کر کے گوبر، اور جا رہا تھا مسجد میں وہ اذان پڑھنے۔ یہ ہے مسلمان۔ ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ذہنی طور پر ہم ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں، اسی کو تو ذہنی ارتداد کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آئندہ نسلوں کی اگر فکر نہ کی گئی تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ علماء دین سے اپنے آپ کو جوڑا جائے، قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اصحاب رسول جو لائے عرب تھے، درندے تھے، وہ انسانیت کے اور سماج کے دشمن تھے، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو، لیکن جب قرآن سے جڑے، نبی سے جڑے، تو پھر وہ جہلائے عرب سے مقام صحابیت تک پہنچے۔ ہمیں اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے بزرگان دین، صلحائے امت، علماء دین،
فرماتے ہیں کہ اگر اس فسق و فجور والی اور بغاوت والی اور نافرمانی والی اور ذہنی ارتدال والی زندگی کو بدلنا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں. ان میں بطور خاص 2 طریقے ایسے ہیں کہ ان کو عمل میں لانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. خوب یاد کرے. آدمی تنہائی میں بیٹھے آنکھیں بند کرے اور سوچے اسرائیل میرے پاس آئے ہیں, میری روح قبض کر لی گئی ہے, میں مر گیا, میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, مجھ کو تختے پر لٹا کر غسل دیا جا رہا ہے, کفن پہنایا جا رہا ہے, جنازہ اٹھ گیا ہے, نماز جنازہ پڑھی گئی ہے, قبر میں رکھا گیا ہے, اوپر سے قبر کو بند کر دیا گیا ہے, اور اب میں بیدار ہوا ہوں اور اللہ کے ملائک میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربو کا. تصور کرے ذرا, ایک بچھو ایک سانپ نکل آئے اور دنیا کا بڑا طاقتور بندہ یہ قبر میں پہنچا ہوا, کیا کر لے گا وہ؟ کوئی تدبیر ہے اس کے پاس بچنے کی؟ سارا تکبر ایک پلک جھپکنے میں خاک میں مل جائے گا. کیا کر لے گا؟ خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور دوسرے بہت اہم بات ہے, آپ یاد رکھیں, اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب مراقبہ کیا جائے. اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ. اور وہ کیسے؟ آنکھیں بند کریں آپ, اور ہر بندہ یاد رکھیے دنیا کے کروڑوں انسانوں سے وہ بہتر ہے. 1-2 سے نہیں, کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے. اللہ نے مجھے آپ کو اچھی شکل اور صورت عطا فرمائی. آپ دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, پھوٹ گئی ہے, کسی کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. مجھے آپ کو اللہ نے 2 بازو عطا فرمائے, تندرست اور توانا. آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کسی کا ایک بازو کٹا ہے, کسی کے 2 بازو کٹے, کسی کا 1 پاؤں کٹا ہے, کسی کے 2 پاؤں کٹے. ہمیں دماغ دیا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاگل مجنون دیوانے ہیں بیچارے, کھانے کی چیز میں اور نجاست میں فرق نہیں کر سکتے بیچارے. سردی گرمی کا احساس انہیں نہیں ہوتا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت, تندرستی, توانائی عطا کر کے علم کی دولت عطا فرمائی ہے. بہت سارے جاہل لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے بہترین لباس عطا فرمایا, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی پورا لباس ان کو نصیب نہیں ہوا. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی ہے. بہت سارے لوگ جھوپڑیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. بہت سارے بے اولاد دنیا سے چلے گئے. اچھے ماں باپ, ایمان والے ماں باپ کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے, مسجد کی دولت عطا فرمائی ہے, مدارس کی دولت عطا فرمائی ہے, علماء کی دولت عطا فرمائی ہے. بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اگر گنیں تو اگر آپ اندھے, اپاہج, معذور, آنکھ پھوٹے اور بازو کٹے اور پاؤں کٹے اور پاگل اور مجنون اور دیوانوں کی ایک فہرست بنائیں تو کیا دنیا میں کروڑوں نہیں ہوں گے؟ کروڑوں تو ہوں گے نا. تو کیا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر نہیں بنایا؟ پھر بھی اللہ سے شکوے شکایت. ایسی اندھی دوڑ لگی ہے کہ ہر آدمی قرآن نے تو فرمایا تھا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. اور یہاں کیا ہے؟ فاستبقوا المنکرات پر عمل ہو رہا ہے. برائیوں میں ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر, اللہ نے گاڑی دی ہے لیکن دوسرے کی اچھی گاڑی دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے, پھر اس کے لیے لون لے گا. یہ قرآن حکیم میں سود پر تقریباً 16 آیات ہیں. ایک آیت ہوتی تو سود کے حرام ہونے کے لیے کافی تھی. اور میں تو سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک دور تو وہ تھا کہ ملازم آدمی کو سماج کا مالدار آدمی شمار کیا جاتا, اور آج کل ملازم غریب دونوں میاں بیوی ملازم ہیں اور دونوں نے 10-10 لاکھ روپے لون لے رکھا ہے. اور بیچارے کوئی بھکاری آتا ہے تو اندر سے تو جی چاہتا ہے لیکن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کیا بھی نہیں سکتے. سود کی اس حرمت میں ایسے
مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی کو اجیرن کر دیا. اور اسی طرح جب تک زندہ رہیں گے قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے رہیں گے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو یاد کریں. فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور ان پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو ایمان کی نعمت پر شکر، اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں میں نے گن کر بتائیں، اور پھر ان گنت نعمتیں جن کا ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان سب پر بھی جو مجھے معلوم ہے ان پر تیرا شکر، جو مجھے معلوم نہیں ان پر تیرا شکر. یہ سینہ ہے اپنے ایمان پر ثابت قدمی کا، اور یہ مراقبہ ذریعہ ہے خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کا. اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہی عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو ہم دین کے ساتھ وابستہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ نسلوں کے کفر کے ذمہ دار ہم بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک عمل یہ کیا کریں کہ دعا کے معاملے میں ہم بہت غافل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ کفر کی سازش تو یہ ہے کہ یہاں بھی ہو. اس سے پہلے کہ وہ حالات ہمارے اوپر آئیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت مانگیں. دعا بھائی عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی دعا کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے مجھ سے، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اور ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے رخصت چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کی اور سماج کی کمزوری ہے کہ آپسی اتفاق و اتحاد بالکل مفقود ہے. گھریلو سطح پر اتفاق نہیں، گاؤں کی سطح پر اتفاق نہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف شعبہ جات ہیں زندگی کے کسی کے اندر اتفاق نہیں. اور یہ اختلاف کتنی منحوس شے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تھے صرف اس غرض سے کہ امت کو بتائے کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ کی رات میں ہوگی. پتہ چل جاتا متعین کہ فلاں شب میں لیلۃ القدر ہوا کرے گی. دو صحابی لڑ رہے تھے اور وہ لڑائی میری آپ والی لڑائی غالب گلوچ والی نہیں تھی، بحث و تکرار ہو رہی تھی بلند آواز سے مسجد نبی میں. تو نبی علیہ السلام ان کی جانب متوجہ ہوئے تو اللہ نے آپ کے قلب مقدس سے اس رات کی تعیین کا علم اٹھا لیا. آپ کو یاد نہیں رہا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے لڑنے نے امت کو ایک بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا. اب آپ علماء حضرات بیان فرماتے رہیں گے کہ بھئی اس کی یہ حکمت ہے اور ہے اللہ کے ہر اللہ حکیم ہے، لیکن بہرحال یہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کس کی نوست ہے؟ مسجد نبی کے اندر دو صحابہ کی لڑائی اور میری اور آپ کی لڑائی جو ہے، جس میں گالم گلوچ ہے، جس میں سازشیں ہیں، جس میں غیبت ہے، جس میں حسد ہے، جس میں کینہ ہے، جس میں بغض ہے، تو اس کی نحوست کا کوئی اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے برداشت کریں کہ ایک بھائی دوسرے کی زیادتی کو برداشت کرے. جو بندہ برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا. ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، اگر آپ حسن سلوک کریں گے. ادفع بالذی ہی احسن. اور یاد رکھیں کہ گناہ کے ذریعے سے گناہ نہیں دور ہو سکتا. جناب برائی سے برائی کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دشمن نے تمہارے راستے میں کانٹا ڈالا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالو، اور ایک یہ ہے کہ اس کانٹے کو اٹھاؤ اور پھینک دو راستے سے دور. اگر تم نے اس کانٹے کو اٹھایا اور دور کر دیا تو گویا راستہ اب کانٹوں سے محفوظ ہو گیا.
اور کوئی راہ گزر ہوگا یہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں چبھے گا. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ تم بھی اس کے راستے میں ڈالو تو تم نے ماشاءاللہ اس نے ایک کانٹا رکھا ہوا تھا تم نے بڑھا کر 2 کر دیے. ہم چاہتے ہیں کہ برائی کا خاتمہ برائی کے ذریعے سے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. برائی کو نیکی سے دور کرو. پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ رب کہتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کے دل ہے کہ تمہارے اس کے درمیان اللہ ایسا ربط پیدا کریں گے کہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا دوست نہیں جگری دوست بن جائے گا. دو جسم اور ایک جان جس کو کہتے ہیں، اب وہ ایسا بنے گا. کیا ایسا ہوا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ میری نظر میں کوئی برا مبغوض نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب. تو کیا آپ نے گالی سن کر اس کو گالی دی تھی؟ یا تو یہ کہو پھر وہی بات کہ اس دور میں تو یہ چلتا تھا، یہ فارورڈ دور ہے، یہ فارمولہ اب نہیں چلتا، ریجیکٹ کر دو نبی کی زندگی کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. اگر اللہ کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناقابل عمل بن جائے گی، اس میں کامیابی باقی نہیں رہے گی، اللہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتے کوئی اور طریقہ دے کر. اگر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور بالکل سچی بات ہے آخری نبی ہیں، تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق جو اول المومنین ہیں، جتنی کامیابی سیرت پر چلنے میں ان کی تھی اتنی آخری انسان کی بھی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اتفاق اور اتحاد، اور یہ ہوگا برداشت کے ذریعے سے. کوئی برائی کرے آپ نیکی کریں، دل پگھلے گا اس کا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت داخل کرے گا. حسد، کینہ، بغض اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا بہت بری بات ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ إِنَّ أَوَّلَ ذَنبٍ أُذْنِبَ فِي السَّمَاءِ الْحَسَدُ. پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ حسد کا تھا. شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا. پھر نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتا ہے نتیجہ کیا ہوا. آدم کو تو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور شیطان ذلیل اور رسوا ہوا. اور ان اول ذنب اذنب فی الارض الحسد. قابیل نے حابیل سے حسد کیا، نتیجہ آپ کو پتا ہے. حضرت حابیل تو انسانوں میں کے پہلے شہید بنے، اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. اور قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، مسجود ملائک کا فرزند، صفی اللہ کا بیٹا، ہو گیا برباد حسد کی وجہ سے. تو حسد اور کینے اور بغض کو دل سے بالکل نکال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ پر انوار معاشرہ ہوگا، اور اللہ کی رضا والے اعمال سے یہ منور ہوگا. اور بطور خاص 1000 بار معافی چاہتے ہوئے کہ میں حضرات علماء کرام، حفاظ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے ہمارے احباب جو مختلف طریقوں سے دین کی خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ امت کے مقتدا ہیں، پیشوا ہے، وہ رہنمائی کا کام کرتے ہیں. ان کا تو فرض اولی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو یعنی کھانے پینے سے زیادہ لازمی سمجھے. ہماری زندگی کے لیے کھانا پینا اتنا ضروری نہیں جتنا ہماری دینی زندگی کے لیے اتفاق اور اتحاد ضروری ہے. بہت نقصان دہ بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، اور عوام میں کہنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن میں پھر بھی معافی چاہتے ہوئے حضرات علماء کرام سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کا بہت احترام کریں. میں مولوی ہوں اور میری مرضی یہ ہے کہ مفتی اقبال صاحب میری عزت کریں. کیوں؟ مولوی ہوں، کرنی چاہیے وہ دوسری بات ہے، لیکن میں اپنے آپ کو باعزت کیوں سمجھتا کہ میں ایک عالم ہوں اور میں ہی مفتی اقبال صاحب کی عزت نہ کروں؟ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ مولوی تو ہے ہی ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی میرے شاگرد ہیں، اللہ نے علم عمل میں ان کو بڑا بنایا ہے، یہ 2-4 نیچے چلے گئے تو خدا گواہ ہے کہ میرا دل اندر سے بہت پھوڑا، اس قابل نہیں تھا میں یہ چلے آئے. شکر تو میں اس پر اللہ کا ادا کرتا ہوں، لیکن اگر یہ نہ جاتے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. یہ کہ اندر سے مجھے میرا دل تھوڑا سا تنگ ہوا. بہرحال یہ جذبہ
تو علماء کا احترام کریں، جو فضائل ہم دوسروں کو سناتے ہیں ان پر خود عمل کریں۔ عالم کی عزت اس لیے کہ یہ عالم دین ہے، اور حافظ کی عزت اس لیے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور طالب علم کی عزت اس لیے کہ یہ دین کا طالب علم ہے۔ بات چل رہی ہے تو میں کہہ دوں، اکرموا اولادکم وعلموہ الدین، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو دین سکھاؤ۔ اور اولاد میں دونوں طرح کی اولاد ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، اپنے بیٹے بیٹیاں بھی اور اپنے شاگرد بھی۔ اساتذہ حضرات سے کہوں گا کہ اگر استاد مشفق نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے اس پیشے کو، چھوڑ دے اس پیشے کو۔ بچوں کے ساتھ محبت والا تعلق ہونا چاہیے، اکرام والا تعلق۔ طالب علم ہے تو عزت کے قابل ہے، پہلے ان کی عزت کرو پھر دین سکھاؤ، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پودے لگائیں گے ان کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، اللہ ان کو بار آباد فرمائیں گے، اللہ ان کے اوپر بہت مفید قسم کے پھل لائیں گے۔ اللہ علماء کو دو جہاں کی عزتیں عطا فرمائے، حفاظ کرام کو دو جہاں کی عزتیں عطا فرمائے، ہمارے طلبہ کو اچھے عالم اور حافظ بنائے، اور ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے۔ آج